ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق اللہ. دوستو بزرگوں، چوتھا پارہ ہے اس سورت کا نام آل عمران، آیت نمبر 153 سے. جنگ احد کا واقعہ شروع ہے. چند دنوں سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہو. جنگ احد کے میدان میں مال غنیمت کے دوران جب صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے، کافروں نے یک دم حملہ کیا. جب حملہ کیا تو صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے اور بھاگنے لگے. افواہ بھی پھیل گیا، خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا. تو اللہ رب العزت، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور پکار رہے تھے الی عباد اللہ الی عباد اللہ الی عباد اللہ، میرے طرف آؤ اللہ کے بندو، میرے طرف آؤ اللہ کے بندو. تو تقریباً 12 بندے یا 10 بندے، اقوال مختلف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، اور ان میں سے بھی تقریباً 9 شہید ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے وہ منظر یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اذ تسعدون، جب تم چل رہے تھے، یعنی بھاگ کر کے مدینے کی طرف بھاگنے لگے، چلنے لگے. ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اور تم نہیں دیکھتے تھے کسی ایک کو، کسی ایک کی طرف. اذ تسعدون، جب تم چل رہے تھے یعنی بھاگ کر کے چل رہے تھے. ولا تلوون، اور تم توجہ نہیں کرتے تھے، على احد، کسی ایک پر. والرسول يدعوكم، اور اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے. اللہ کے رسول کیا پکار رہے تھے؟ میری طرف آؤ. صحابہ بھاگ رہے تھے، کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اپنے آپ کی فکر لگی ہوئی تھی. جنگ کا میدان، کہتے ہیں جنگ کی باتیں تو سننا آسان ہے، لیکن میدان جنگ میں عملی طور پر وہاں پر ٹھہرنا آسان کام نہیں ہے. ولا تلوون، لیکن جن کے دلوں کے ایمان پختہ ہو وہ آگے آ رہا ہے. ولا تلوون، تم نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد، کسی ایک پر، یعنی کسی ایک کو. والرسول يدعوكم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے. فی اخراکم، پیچھے میں، پیچھے سے، پیچھے جو چھوٹی سی جماعت تھی اس میں تمہارے پیچھے اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے.
لیکن جب تم بھاگ گئے دیکھ نہیں رہے تھے اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے پیچھے سے فَأَصَابَكُمْ اللہ نے پہنچایا تم کو غَمًّا بِغَمٍّ غم کے اوپر غم اللہ غم کے اوپر غَمًّا بِغَمٍّ اللہ نے پہنچایا تم کو غَمًّا بِغَمٍّ غم کے ساتھ غم یعنی غم علی غم یعنی ایک غم کس چیز کی جو فتح شکست پر بدل گیا فتح شکست پر بدل گئی مالی غنیمت جمع کر رہے تھے فتح حاصل ہو گئی وہ شکست پر بدل گئی تو یہ ایک غم دوسرا غم کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر کے یہ دوسرا غم اللہ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا تاکہ تم غمگین نہ ہو تاکہ تم غم نہ کرو علی ما فاتکم وہ جو تم سے فوت ہو گیا ہے یعنی مالی غنیمت اور وہ شکست ولا ما اصابکم نہ وہ جو تمہیں پہنچ گیا یا غما بغم ایک غم کے اوپر دوسرا غم غم ایک تو فتح شکست پر بدل گئی اور دوسرا غم اپنے صحابیوں کی شہادت 70 صحابہ شہید ہو گئے وہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں دوسرا باب اس میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے 70 صحابہ شہید ہوئے معمولی غم ہے معمولی غم نہیں ہے کسی کی گھر میں ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو کیسے اور اگر دوسرے کے ہاتھ سے فوت ہو جائے کہ 70 ایک ساتھ ایک ہی میدان میں لیکن وجہ کیا ہے آپس میں اختلافات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آپس کی اختلافات اور ہمت ہارنا یہ تین وجہ کل کس وقت بیان ہو گیا اللہ اکبر تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ اللہ نے پہنچایا تم کو غَمًّا بِغَمٍ غم کے اوپر غم سمجھ گئے ایک تو فتح شکست پر بدل گئی مالی غنیمت جو جمع کر رہے تھے وہ رہ گیا اللہ ما فاتکم جو اللہ نے فرمایا وہ جو تم سے فوت ہو گیا ہے یعنی مالی غنیمت ولا ما اصابکم نہ وہ جو تم کو پہنچ چکی ہے غم پہنچ چکا ہے غم اور وہ کون سے اپنے ساتھی کی شہادت 70 صحابہ شہید ہو گئے واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار ہے اللہ خبر رکھنے والا ہے بما تعملون ہر اس عمل کو جو تم کرتے ہو جو بھی عمل تم کرتے ہو اے مومنو اللہ جانتا ہے اللہ خبر رکھتا ہے اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اللہ اکبر تو رسول کریم صلی یہ فتح شکست پر بدل گئی وہ تین وجوہات تین وجہ سے اور وہ کل میں بتا دیا آج الفقار یاد ہے کل میں نہیں تھا پر پتہ ہے جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ شاباش ایک تو یہ کہ ہمت ہار دی دوسرے آپس کی اختلافات تیسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آیت نمبر 52 کے اندر ذکر ہے کل کے سبق میں بیان ہوا سمجھ گئے اللہ اکبر تو اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنا بڑا صدمہ آ گیا اور آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو امت نہیں کرتی نا بہت کم کرتی ہے نا پھر کہتے پریشان ہے صحیح پریشان ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کے ایک فرمان کی نافرمانی کی وجہ سے اتنا بڑا صدمہ پہنچا اتنا بڑا غم پہنچا اور دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کوئی پرواہ نہیں پھر کہتے ہیں ہمیں پریشانی ہے چین سکون نہیں آ رہا ہے تو چین سکون الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر میں اور وہ اللہ کا ذکر کا جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے ذکر اللہ کرو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی سنت کے مطابق تو دلوں کو سکون آتا ہے دلوں کو سکون ہوتا ہے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن پھر کیا ہوا ثم انزل علیکم اللہ اکبر پھر بھی شاگرد ہے کس کے وزیر کہ بھی شاگرد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم پھر اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر من بعد الغم غم کے بعد امنتن امن اور وہ امن کیا ہے
وہ امن کیا ہے؟ نعاس ہے. امنت النعاسا. توجہ ہے نا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایک لفظ تمہارے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اور اس میں ہمارے لیے امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. پھر اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر غم کے بعد، اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر امن کو. اور کب نازل کیا؟ غم کے بعد نازل کیا. اور وہ امن کیا ہے؟ نعاس ہے. کیا ہے؟ نعاس ہے. آیت الکرسی کے اوپر جو بیان ہو رہا تھا اس وقت کون کون سے حضرات موجود تھے؟ وہاں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کی 3 قسمیں میں نے بیان کی تھی، یاد ہے؟ ایک ہے سنہ، ایک ہے نعاس، ایک ہے نوم. نوم وہ ہے دماغ بھی سو جائے، آنکھیں بھی سو جائے، اس کو کہتے ہیں نوم. اس کو کہتے ہیں نوم. جیسے کسی تکے ہوئے آدمی کو دیکھو نا، وہ جب سو جاتا ہے وہ خراٹے مارتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے، ہر چیز سے نیند پیاری ہوتی ہے. ایسا نا کھانے پینے سے بھی کبھی کبھی ایسا ہے کہ کوئی کھانا پینا نہ ہو لیکن نیند آ جائے، نیند کے لیے موقع ملے. سمجھے؟ یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنائی ہے. آرام سکون ہے. سمجھ گئے؟ اور نوم تو آنکھیں بھی سو جائے اور دماغ بھی سو جائے. اور نمبر 2 سینہ. سینہ اس کو لا تأخذہ سینہ، وہاں پہ میں نے تشریح کیا، ابھی تشریح نہیں ہوگی. سینہ اس کو کہتے ہیں آنکھیں بند ہو جائے دماغ جاگ رہا ہو. آنکھیں بند ہو جائے، آنکھیں سو جاتی ہے، دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سینہ. اس کو کہتے ہیں سینہ. اور نعاس اس نیند کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہو دماغ سو جائے. آنکھیں کھلی ہو، آنکھیں جاگ رہی ہو، دماغ سو جائے. اور یہ تینوں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. وہ 2 آیت کرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ ولا نوم. اور اذ یغشیکم النعاس، آگے سورہ انفال میں بھی آیت نمبر 11 میں آتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. یہاں اللہ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. نعاس کسے کہتے ہیں؟ آج گل محمد نہیں ہے تو بتا، گل محمد کا بیٹا پتہ نہیں عادی نہیں ہے، ان سے پوچھے. سمجھ گئے؟ نعاسا وہ جو آنکھیں کھلی ہو دماغ سو جائے. اور یہاں اللہ نے امنۃ نعاسا، امانہ نازل کیا تمہارے اوپر، اور وہ امانہ کیا ہے؟ نعاس ہے. اور وہ آنکھیں کھلی دماغ سو جائے. توجہ ہے؟ یہاں اللہ نے بطور نعمت اور احسان کا ذکر کیا. ارے جنگ کے میدان میں سونا، ادھر کافر کی ہاتھ میں تلوار ہے، وہ تمہیں مارنے کے لیے تم ادھر سو جائے. توجہ ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں مقابلے میں کڑے ہیں، کافر بھی مار رہے ہیں، 70 کو شہید کر دیا. اور کتنا زخمی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہے، سر مبارک، پیشانی مبارک زخمی ہے، رخسار مبارک زخمی ہے، ہونٹ مبارک زخمی ہے، دندان مبارک شہید ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خون بہ رہے ہیں. اور حضرت عبدالحق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حالت میں ہمارے اوپر یہ جو نیند نعاس تاری ہوگی نا، اب ہمارے کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی. ایک مرتبہ گر گئی، پھر اٹھائے، پھر گر گئی، پھر اٹھائے، پھر گر گئی، پھر اٹھائے، کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کیونکہ سویا ہوا پکڑ سکتا ہے. سمجھئے؟ توجہ ہے؟ تو یہاں کیوں جتنا آدمی کو غم لاحق ہو جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، اس کو چین اور سکون نہیں آتا ہے جب تک وہ سو نہ جائے، جب تک سو نہ جائے. اب جتنا آدمی غم پریشانی میں مبتلا ہو نا، اب ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہاں ڈاکٹر صاحب یہ بہت پریشان ہے، غم ہے اور سکون نہیں ہے، تو وہ گولی نشے کی دیتا ہے، نیند کی گولی دیتے ہیں کہ اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ دماغ فریش ہو جاتا ہے. اور یہاں گولی اس وقت بنی نہیں تھی، لیکن اللہ نے نازل کیا. اللہ نے، کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دماغ فریش ہو جاتے ہیں، وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے، وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے، اور نیند بھی کیسے؟ دماغ ہے نا، دماغ کو سکون ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت نے دماغ کو سلا دیا، آنکھوں کو کھلا رکھا تاکہ دشمن حملہ نہ کرے. آنکھیں بند کر کے سو جائے تو دشمن حملہ کرے گا. دو آنکھیں کھلی، دشمن دیکھ رہا ہے کہ یہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، دماغ سو گیا. اللہ اکبر. ایسا ارحم الراحمین ہے، مومنوں پر اتنا مہربان ہے اللہ.
توجہ ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے نازل کیا تمہارے اوپر من بعد الغم، غم کے بعد. غم کے اور وہ غم کیا ہے؟ غم کے اوپر غم. اور وہ میں نے بتا دیا غم کے اوپر غم کیا ہے. تو اس غم کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ نازل کیا امنۃ نعاسا. ایک ہے امن، ایک ہے امنہ، اس میں فرق ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے امنۃ نعاسا، نعاس آنکھیں کھلی اور دماغ سو جائے. یغشا طائفۃ منکم، اور ڈانپا، جو ڈانپ رہے تھے، طائفۃ ایک جماعت کو، منکم تم میں سے. اس نعاس نے ایک جماعت تم میں سے ڈانپ لیا، یعنی ایک جماعت صحابہ کی جماعت میں یہ نعاس آ گیا. سمجھ گیا؟ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ، اور ایک جماعت، ایک گروہ، قد اہمتہم، یقیناً انہوں نے قصد کیا، انفسہم اپنے بارے میں، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق ناحق گمان، ظن الجاہلیہ اور گمان بھی جاہلت کی کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی ہوتے تو ہم کافر ہمارے اوپر زوراور ہوتے. اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہوتے، ہم نبی تو ہم کافر کو ہمارے اوپر زوراور ہوتے. اگر اللہ کے نبی حق ہوتے تو ہمارے ساتھی شہید ہوتے. اتنا بڑا ساتھ لوگ پہنچے یہ کیسے اللہ کے نبی ہے، اس نے تو کہا اللہ ہماری مدد کرے گا. کہاں ہے اللہ کی مدد؟ ایسے گمان، ایسے گمان. سمجھ گئے؟ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ موجود نہ ہوتے، اگر بیمار ہو جاتے شیطان ظالم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر، دلوں کے اندر اس طرح خیالات پیدا ہو گئے، اس طرح گمان کرنے لگے، ارے اللہ کے نبی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. تو یہ کیسے نبی ہے کہ خود بھی زخمی ہے، صحابہ بھی زخمی ہے، صحابہ بھی شہید، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کتنا؟ اللہ اکبر. لیکن وہ وجہ کیوں شہید ہو گئے؟ وہ خود شہادت چاہتے تھے. وہ کیوں خود چاہتے تھے؟ نمبر 2، اللہ امتحان لے رہا تھا. اللہ امتحان لے رہا تھا، لیکن اللہ ہم سے امتحان نہ لے. اللہ کرے ہم سے امتحان نہ ہو جائے، ہم کمزور ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں ایسے پاس کرے. اس طرح اگر اس طرح ہو جائے کوئی مولوی سے یہ کیسے، اگر مولوی حق پر ہوتا تو ایسے نقصان ہوتا. ارے جب اللہ کے نبی کے دان مبارک شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، تو کیا ایسے لوگ گمان کرتے ہیں نا؟ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، يَظُنُّونَ گمان کرتے تھے باللہ، یا گمان کرتے ہیں باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق نہ حق گمان، ظن الجاہلیہ اور گمان بھی جہالت والی. یقولون کہتے تھے هل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے کوئی اختیار؟ هل لنا، کیا ہے ہمارے لیے من الامر، اختیارات میں سے من شیء کچھ. عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا. یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. شروع میں مشورے میں ساتھ تھا نا، اور اس نے مشورہ دیا کہ ہم نہیں نکلیں گے. تو اور صحابہ نے کہا کہ نکلیں گے، تو اور صحابہ کے مشورے پہ عمل ہو گیا، اس نے 300 ساتھیوں کو الگ کر دیا. سمجھ گئے؟ پھر کہا کہ ہمارے خیال ہوتا، ہمارے کوئی عزت ہوتی، ہماری بات مانی جاتی، تو یہ لوگ کیوں قتل ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھی کیوں قتل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہماری نہیں مانی گئی نا، ہماری بات نہیں مانی گئی. ہم تو ہوشیار ہیں، ہم نے پہلے کہا تھا. دیکھو کیسے اسٹیپ ہے. کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین، لعنت اللہ علیہ. امین تو اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ رسول اللہ کا دشمن ہے. اللہ اکبر. یقولون هل لنا من الامر، ہے ہمارے لیے من الامر، اختیارات میں سے مشن کچھ بھی. قل، آپ کہہ دیجئے، جب انہوں نے یہ کہا بکواس کیا، قل، اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الامر کلہ للہ، بے شک اختیار سب کے سب للہ. کس کے لیے؟ تمام اختیارات کس کے پاس ہے؟ للہ الامر، خالص اللہ ہی کے اختیارات چلتے ہیں. اللہ اکبر. یخفون فی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں چھپاتے ہیں وہ اپنے دلوں میں. یہ منافق لوگ دلوں میں چھپاتے ہیں باتیں، دلوں میں چھپاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما، وہ باتیں، لا یبدون لک، جو آپ کو ظاہر نہیں کرتے. ایسے منافق ہے تو آپ کی جماعت میں ایسے منافق لوگ ہیں نا، جو آپ نے مشورے میں بٹھایا ہے، آپ کے ساتھ چلنے لگے، یہ ایسے منافق ہے، بے ایمان ہے، وہ دلوں میں ایسی باتوں کو چھپاتے، آپ کو ظاہر نہیں کرتے. اندر سے کیا ہے؟ کالے ہیں، اندر سے کالے ہیں. اللہ اکبر. دلوں کا راز جاننے والا کون ہے؟ اللہ.
یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یخفون اللہ فرماتے ہیں فی انفسہم، چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، اپنے جیروں کے اندر، ما وہ باتیں لا یبدون لک جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے. یقولون کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر لو کان لنا، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہماری کوئی اختیار ہوتی، ہماری کوئی اختیار ہوتا، ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، ہمارے ساتھ یہاں قتل. اس لیے ہماری کوئی عزت نہیں کرتے نا، ہماری بات نہیں مانتے، اس وجہ سے قتل ہو گئے. کون کہتا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، کیونکہ موقع مل گیا نا، اس کو موقع مل گیا. جنگ بدر میں کیوں یہ اثر باتیں نہیں کرتے؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق لوگ جو اس طرح بات کیا کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ فرماتے ہیں البتہ وہ ظاہر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں وہ لوگ جن کے اوپر قتل ہونا لکھ لیا گیا ہے. اللہ نے فیصلہ جو کیا ہے کہ یہ ادھر شہید ہوں گے، تو اگر یہ جنگ نہ ہوتی تب بھی نکلتے. اللہ نے لکھ دیا یہ بھی ادھر قتل ہو جاتے. اللہ نے فیصلہ کر دیا نا، کیونکہ ہر ایک کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، جگہ بھی مقرر، ٹائم بھی مقرر. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھ لیا ہے کہ کون بندہ کس جگہ پہ مرے گا، کس زمین کی کس حصے پہ مرے گا. اللہ نے لکھ لیا ہے، اللہ نے لکھ لیا ہے. ابھی جو ہمیں کیا پتا کہ ہمیں موت کس جگہ پہ، زمین کی کس حصے پر آئے گی، اللہ کو پتا ہے. اللہ نے وہ مقرر کیا ہے، ہمیں مقرر کا معلوم نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اور اگر عزیز الفقار کو اپنی موت کا جگہ معلوم ہو جائے تو دور سینکڑوں میل دور بھاگ جائے گا اسے قریب، لیکن سینکڑوں میل دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب وقت پورا کا خود بخود آئے گا اللہ اس کی طرف حاجت پیش کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب جو وقت اللہ نے مقرر کیا اور جس وقت جگہ پہ مقرر کیا اس جگہ کی طرف اللہ اس کی حاجت پیش کرتا ہے، وہ خود بخود آ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور اس طرح واقعات بہت ہو چکے ہیں، ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ٹائم کی وجہ سے نہیں بتا سکتا. قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ کہہ دیجئے اگر تم ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، البتہ نکلتے وہ لوگ جو لکھ لیا گیا ہے ان کے اوپر قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنے قتلگاہ کی طرف، اپنے پہلو پہ گرنے کی جگہ، پہلو پہ لیٹنے کی جگہ. جو قتل ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں پہلو پہ نا، تو اللہ فرماتے ہیں جو اپنے پہلو کی جگہ پہ وہ خود بخود وہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، وہ خود بخود نکل جاتے ہیں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اس لیے اللہ نے کیا کہ اللہ امتحان لیتا ہے ما فی صدورکم، کہ تمہارے دلوں سینوں میں کیا ہے، ایمانداری ہے یا بیمانی ہے. اللہ ایمانداری اور بیمانی کا اللہ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو معلومات نہ ہو کہ یہ کیسا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے. اللہ کو سب کچھ پتا ہے، لیکن امتحان لینے سے کیا مقصد، اللہ دنیا والوں پر ظاہر کرتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ خالص کرے، اللہ صاف کرے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ جاننے والا ہے، علیم جان بذات الصدور، سینوں والوں کے، سینوں کے اندر جو کچھ ہے ان کے رازوں کو جاننے والا کون ہے، اللہ. علیم جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں والوں کے سینوں میں جو رازیں چھپی ہوئی ہے. ابھی وزیر بھائی کے سینوں میں کیا کیا رازیں چھپی ہے میرے کو پتہ نہیں، سامنے بیٹا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس کے دماغ میں، اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں، سامنے دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے. ایسا ہے نا، اللہ علیم بذات الصدور ہے. لیکن ایک دن آنے والا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کا دن آنے والا ہے، جو دل خیالات آتا ہے نا وہ آمنے سامنے ظاہر ہو جائے گی، جیسے اسکرین پہ دیکھتے ہیں ایسا آ جائے گی. اللہ اکبر، اللہ کر دیتا ہے، قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، کس دن، اس دن جو آمنے سامنے ہو گئی دو جماعتیں، کافروں کی اور مومنوں کی، جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جمع کے دن، دو آمنے سامنے ہونے کے جمع کے دن جو لوگ تم سے پھر گئے، یہ کیوں پھرے، انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو پسلا دیا. کیا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے، پسرایا کس نے، شیطان نے.
बेबाज़ मा कसबू, बाज़ वो कामों के जो उन्होंने किया है। कौन से काम? जो उन्होंने सुस्ती की हिम्मत हार दी और आपस में इख्तिलाफ किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। इस वजह से शैतान ने क्या कर दिया? उसको फिसला दिया। बेबाज़ मा कसबू वलक़द, लेकिन यहाँ आखिर में अल्लाह क्या बोलते हैं? ये बातें, ये कलाम इलाही लोग सुनकर कि यार सहाबा की जमात तो फिर अच्छी नहीं है, गलत है। तो कल के सबक में बयान हुआ, अल्लाह ने क्या फरमाया था? वलक़द अफ़ा अन्कुम, मुझे अपनी जात की कसम में अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया। ओ सहाबा की जमात में अल्लाह फरमाते हमने तुमको माफ कर दिया। आज ये वाक़या बयान करके अल्लाह फिर कसम उठाता है, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, ओ दुनिया वालों मुझे अपनी जात की कसम में अल्लाह ने उनसे माफी कर दिया है, उनको माफ कर दिया है। कल अल्लाह ने तुमको माफ कर दिया, उन सहाबा को जमात को अल्लाह ने खिताब किया। आज उम्मत और उम्मत हमें कि अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको माफ कर दिया। तो लिहाजा माफी के बाद किसी के उंगली नहीं उठनी चाहिए सहाबा की जान कि उन्होंने ये गलती किया, ये भाग गए थे, ये किया, हो गया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने माफ कर दिया, हमने माफ कर, मुझे अपनी जात की कसम मैंने उनको माफ कर दिया है। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह बख्शिश करने वाला है, हलीमुन बुर्दबार है। क्या है? हलीमुन बुर्दबार। अब देखो सहाबा की जमात के बारे में अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? ये जो लफ्ज़ हो गई, रसूलुल्लाह की नाफरमानी आ गई, तो अल्लाह फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम, फिर उन्होंने वफादारी की, फिर वफादारी की ना, जब फिर वफादारी की तो अल्लाह ने फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम, मुझे अपनी ज़ात की कसम मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं? वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, मुझे अपनी ज़ात की कसम मैंने उनको माफ कर दिया, उन सहाबा को माफ कर दिया। और आयत नंबर 159 में अल्लाह फरमाते हैं फ़अफ़ु अन्हुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी माफ करो, आप भी माफ करो, मैंने तुमको माफ कर दिया। सहाबा की जमात अल्लाह ने और बाद वालों को अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उनको माफ कर दिया। और आगे अल्लाह रसूलुल्लाह को हुक्म देता है फ़अफ़ु अन्हुम, आप भी उसको माफ करो, आप भी उसको माफ करो। अल्लाह ने खुद माफ किया, अपने महबूब को फरमाया कि माफ करो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पर अमल, सबसे पहला नंबर कुरान पर अमल करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि अल्लाह ने फरमाया कि आप माफ करो तो रसूलुल्लाह ने माफ किया, रसूल ने। और हदीस पाक के अंदर आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी हदीस है, आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, सहाबा को बुरा भला मत कहो। और दूसरी हदीस में आता है कि मेरे जो सहाबा को बुरा भला कहता है उस पर लानत भेजना हलाल है। सहाबा को बुरा भला कहने वाले पर लानत भेजना हदीस में आता है। वरना मैं और हवाले वो हदीस भी पढ़ करके सुनाता, लेकिन टाइम हो गया। जो कुछ कहा और आप हज़रात ने सुना, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर सहाबा की मोहब्बत को बिठाए और अल्लाह हमारे दिलों के अंदर सहाबा किराम की ताबेदारी नसीब फरमाए। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं अल्लाह उनसे राजी हूँ, मुझसे राजी। वो अल्लाह मुझे, वो सहाबा की जमात है, अल्लाह ने फरमाया मैं उनसे राजी हूँ तो, और वो मुझसे राजी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।